ہدی الی صراط مستقیم، جو اس قرآن کی طرف لوگوں کو بلائے گا، کسی اور کو ہدایت ہو نہ ہو، اس کی ہدایت ہو گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی گرامر کورس کا یہ تیسرا لیکچر ہے، جس کا عنوان ہے اسم بلحاظ عدد۔ اسم بلحاظ عدد۔ اسم بلحاظ عدد میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی روزمرہ زندگی میں اہمیت کیا ہے۔ فرض کیجئے کہ آپ نے کسی چیز کو مخصوص بھی کر لیا، پھر بھی آپ لینے کے قابل نہیں ہوئے۔ دکاندار نے پوچھا کتنی لینی ہے، آپ نے کتنے صابن لینے ہیں، آپ نے کہا میں نے صابن لکس لینا تھا، آپ نے اسے خاص بھی کر لیا، لیکن آپ نے اس کی تعداد نہیں بتائی، تو کیسے لائیں گے؟ اب یہ اسم بلحاظ عدد کی اہمیت ہے اپنی جگہ پر، جسے ہم نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ تو عدد کے اعتبار سے دیکھیے، عربی میں جمع 3 سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے 3 جز ہوتے ہیں اسم بلحاظ عدد کے: واحد، 1، تثنیہ 2، جمع 3 یا 3 سے زیادہ۔ عربی میں جمع 3 سے شروع ہوتی ہے، جبکہ اردو میں جمع 2 سے شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بنیادی فرق ہے عربی اور اردو میں۔ سوال یہ ہے کہ یہ تثنیہ جو ہے، اس کو عربی میں کیوں پڑھایا جا رہا ہے یا اس کا اضافہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز جوڑا جوڑا بنائی ہے۔ اگر وہ قرآن مجید میں جوڑے کو حکم دے اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو، ہمارے پاس کوئی اصطلاح نہ ہو، تو ہم کیسے اسے پہچانیں گے کہ جوڑے کی بات ہو رہی ہے؟ اس لیے دیکھیں نا آپ، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اسی رکوع میں کہا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ۔ جوڑے کی بات کی تھی، تو جوڑے کے لیے، جوڑے کو سمجھنے کے لیے تثنیہ ہوتا ہے۔ اب یہاں جب ہم جمع کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو 3 سے شروع ہوتی ہے۔ اصولی طور پر عربی کو آسان بنانے کے لیے ہم نے بات کو جمع سے شروع کرنا ہے۔ جمع کی 2 اقسام ہوتی ہیں، ایک جمع مکسر کہلاتی ہے اور ایک جمع سالم کہلاتی ہے۔ جمع مکسر ایسی جمع جس کا واحد برقرار نہ رہے، ٹوٹ جائے، کوئی نیا لفظ آ جائے تو وہ جمع مکسر کہلاتی ہے۔ اور جمع سالم ایسی جمع ہوتی ہے جس کا واحد برقرار رہے اور تھوڑا سا اضافہ ہو جائے تو جمع سالم ہو جائے گی۔ یہ جمع مکسر اور جمع سالم کو ہم اپنے پچھلے اسباق کے ساتھ اگر اٹیچ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اسم کی تعریف میں ذاتی اور صفاتی کا اضافہ کیا تھا۔ جمع مکسر دیکھتے ہیں تو جتنی بھی جمع مکسر آتی ہیں وہ ہماری روزمرہ زندگی میں اکثر بولی جاتی ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک آسانی کی بات ہے، اس سے ہماری وکیبلری بھی زیادہ ہو جائے گی اور ہمارے لیے آسان سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، یومن سے ہم کہتے ہیں ایامن، اب وائی ٹوٹ گیا، نیا لفظ آ گیا۔ اگر ہم قرآن مجید سے اس کی مثالیں دیکھیں، مالون سے اموالون ہو جائے گا،
नजमुन से नुजूमुन हो जाएगा, किताबुन से कुतुबुन हो जाएगा, रसूलुन से रुसुलुन हो जाएगा, गनीयुन से अगनिया हो जाएगा, वलीयुन से औलिया हो जाएगा। तो बेशुमार मिसालें कुरान मजीद में आई हैं। ये सारी मिसालें आपको रहनुमाए तर्जुमतुल कुरान जो आपको ये नवाज स्टूडियो से आसानी से मिल जाएगी, इसमें आपको मिल जाएंगी मिसालें। और अगर आप इसके सफ़ा नंबर देखें जमा मुकस्सर का सफ़ा, तो उसमें कुरान मजीद से सारी जमा को इकट्ठा करके एक ही जगह पर उसके औजार बयान किए गए हैं। देखिए, जबलुन से जिबालुन, अज़मुन से इज़ामुन, अब सबीलुन से सुबुलुन। तो ये सारी उर्दू में बोली जाती हैं, इतनी आसान है इस एतबार से। और दिलचस्प बात यह है कि जो एराबी एतबार से हम देखें तो जमा मुकस्सर का एराब भी हमेशा तनवीन ही होता है। जमा मुकस्सर का एराब भी हमेशा दो पेशें, दो ज़बरें या दो ज़ेरें, वो जमा मुकस्सर का एराब होता है एराबी एतबार से। और वो ज़ाती नाम के हवाले से कितनी ममासलत है कि हम इसको वोकैबुलरी के तौर पर आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप सपारे से देखें, फ़ी कुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा वलहुम अज़ाबुन अलीमुन बिमा कानू यकज़िबून। तो क़ल्बुन से कुलूबुन, कुरान मजीद में देखिए हर चीज़, हर लफ्ज़ आपको इसमें से मिलता चला जाएगा। और वो हमारी उर्दू में अक्सर बोला जाता है। नहरुन से अनहार, जमा मुकस्सर है। कल्बुन से कुलूब, जमा मुकस्सर है। ये आहिस्ता आहिस्ता ये हिजरुन से हजरुन से हिजार बनता है। तो ये इस तरह से कुरान मजीद से आपको अल्फाज मिलते चले जाएंगे जो जमा मुकस्सर इस्तेमाल हो रही होगी। अब देखिए जमा सालिम की तरफ हम आएँ। मुकस्सर में जो वाहिद है वो टूट गया, वाहिद टूट जाता है, नया लफ्ज़ आ जाता है। कुछ इजाफा करने से, कुछ कम करने से टूट फूट कर बनने वाली, तो ये उसका तर्जुमा हो जाएगा। अब हम आ रहे हैं जमा सालिम के लिए। ये अरबी ग्रामर में आगाज़ के तौर पर ये असबाक सबसे अहम सबक है जमा सालिम वाला। यहाँ तक जो हमारी पढ़ाई चल रही है वो मुफरद इसम की पहचान चल रही है। जमा सालिम के लिए हमने इराब की तारीफ पढ़ी थी, किसी भी लफ्ज़ के आखिरी हरफ पर जो हरकत आए वो उसका इराब कहलाता है। लेकिन यहाँ जमा सालिम में आकर इराब दो किस्म के हो जाते हैं। जमा सालिम में आकर इराब दो किस्म के हो जाते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। चूंकि इराब दो किस्म के होते हैं इसलिए हमें एक ग्राफ बनाने की ज़रूरत होती है। चूंकि इराब दो किस्म के होते हैं इसलिए हमें एक ग्राफ बनाने की ज़रूरत होती है। ग्राफ बनता ही हमेशा इस तरह है, हालत के एतबार से फ़ाइली, मफ़ऊली और इज़ाफ़ी, और इस तरफ हम लिखेंगे वाहिद, तस्निया और जमा। देखिए ये हमने हॉरिजेंटली मतवाज़न लिखा इसम लाज़े हालत को, और इसे हमने वर्टिकली लिखा उमूदी तौर पर। ये ग्राफ बनाने का यही तरीका है। अब देखिए इस ग्राफ से जो आप ग्राफ बनाने लगे हैं, इस ग्राफ से हम क्या फ़ायदा उठाते हैं? इस ग्राफ से हम आपको किसी भी लफ्ज़ के आवाज़ सिखाएंगे, फिर हम उसका नाम सिखाएंगे, फिर हम उसके मानी सिखाएंगे। ग्राफ में देखिए अगर हम सिफाती नाम यहाँ लिखते हैं तो बड़ी बुनियादी बात यह है कि हमने फ़ाइली के नीचे फ़ाइली लिखा, हमारी ये पहचान है। और ये सामने की तरफ से हमने देखा इसको वाहिद भी है।
گراف اسی طرح بنتا ہے. اور اگر اس لفظ کے بارے میں ہم دیکھیں اس کی آواز کیا ہوگی؟ ان نام کیا ہوگا؟ فاعلی واحد اور یہ نکرہ بھی ہے. آواز آئی ان اور نام کیا آیا؟ فاعلی واحد نکرہ. اس کا نام بنا. اب اس کا آواز ہم نے سیکھی ان، نام ہم نے سیکھا فاعلی واحد نکرہ. اور اب اس سے اس کے معنی دیکھیں تو ہم کہیں گے فاعلی سے ہم نے نے پہچانا، واحد سے ہم نے ایک پہچانا، اور نکرہ سے ہم نے کسی پہچانا، کسی اینی ون. اور اگر اس کو بامحاورہ ترجمہ کر لیں تو یہیں سے آپ نے ترجمہ سیکھا، کسی ایک نے، کسی ایک نیک مرد نے. اب یہ میتھڈ ہوگا. ہم نے آپ کو جمع سالم پڑھانی ہے. ہم نے آغاز میں آپ کو یہ بتایا کہ چونکہ اعراب دو قسم کے ہوتے ہیں اس لیے ہمیں ایک گراف بنانا پڑا، اور اس گراف سے ہم نے آواز، نام اور معنی سیکھنے ہیں. ان آ جائے گی، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے یہاں اب اسی اعتبار سے آئے گا صالحن، یہاں آئے گا صالحین. ان یہ اس کی آوازیں آ جائیں گی. ان اس طرح بھی آپ لکھ سکتے ہیں، ان آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں آواز کے اعتبار سے. اور ان اور ان یاد رکھیے جہاں بھی دو زبریں آئیں گی قرآن مجید میں ایک الف ضرور لگا ہوگا، چونکہ یہ الف آگے جا کر کہیں کلیش کر رہا ہوگا. اس لیے اسم کی پہچان، اسم کی مفعولی پہچان کے لیے دو زبروں کے ساتھ ایک الف ضرور ہوگا، اور یہاں آ کر وہ ان بن جائے گا. تثنیہ میں اس کی آواز آ رہی ہوتی ہے آنی. اب دیکھیے صالحانی، صالحانی جہاں بھی قرآن مجید میں آئے گا تثنیہ کی آواز دے رہا ہوگا. آواز ہے آنی. صالحون کے بعد ایک الف لگائیے اور نون کے نیچے زیر لگا دیجئے تو صالحانی بن جائے گا. اضافہ کیا ہوا؟ یعنی کچھ چیز شامل کی، آنی شامل کر دیا، آواز شامل کر دیا آپ نے. الطلاق مرتانی. اب یہاں بات سمجھ آئی ہے، طلاق رجعی دو بار ہے. آگے دیکھیے یہاں آ کر اس کی آواز آ رہی ہے صالحینی، اور یہاں اضافی حالت میں بھی اس کی آواز صالحینی ہے. چونکہ ہم نے آپ کو اضافی حالت نہیں ابھی پڑھائی اس لیے دو آوازیں بھی سیم آ رہی ہیں. انشاءاللہ ان کو ہم جدا اگلے اسباق میں کریں گے. تو اب آواز کیا آئی ہے؟ آنی عینی عینی. اور جمع میں ہم جب جائیں گے تو ہم کہیں گے صالحون، صالحین، اور اضافی حالت میں بھی اس کی آواز صالحین ہے. دونوں آوازیں ایک جیسی ہیں. اب یہاں آ کر اعراب بدل گئے. دیکھیے کیوں، کیسے ہم پہچانیں اس کو کہ فاعلی کے نیچے ہمیشہ پیش آتی ہے، یہاں زیر آ نہیں سکتی. اس لیے ہم یہاں کہیں گے کہ یہ اعراب جو ہے یہ حروف والا ہے، حروف والا ہے یا آواز والا ہے، اور یہ حرکت والا ہے. اعراب دو قسم کے ہو جائیں گے،
ایک حرکت والا اور ایک حروف والا. بڑی وجہ یہ ہے کہ فاعلی کے نیچے یہ زیر نہیں آ سکتی. اسی طرح مفعولی کے نیچے یہ زیر نہیں آ سکتی. لہذا جو پہلی ہماری ابتدائی طور پر اعراب کی ڈیفینیشن تھی، کسی بھی لفظ کے آخری حرف پر جو حرکت ہے وہ اس کا اعراب کہلاتا ہے. اعراب سے آپ فاعلی مفعولی اضافی حالت کو پہچانتے ہیں، لیکن یہاں آ کر وہ ہماری جو پہلی ابتدائی تعریف تھی وہ آگے بڑھ گئی ہے. اب ہم یہاں کہیں گے یہاں اعراب جو ہے وہ حروف والا ہے. اب کتنے حرف ہو گئے؟ اس کے 3 حرف ہو گئے. یہاں آپ لفظ کوئی بھی لا سکتے ہیں. کافرن لے آئیے، ظالم لے آئیے، عابدن لے آئیے، عابدن، 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 عابدانی، عابدینی، عابدینی، عابدون، عابدین، عابدین. آپ یقین جانیے یہ جب آوازیں آ رہی تھی قرآن مجید میں تو ہمیں ترجمہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن ہم یہاں تک پہنچے کہ اگر ہمارے پاس ایک لفظ ہے ظالمن، تو یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ ایک تنوین سے آپ نے اتنا لمبا ترجمہ کیا. حالت کے اعتبار سے یہ فاعلی ہے اور وسعت کے اعتبار سے یہ نکرہ ہے اور عدد کے اعتبار سے یہ واحد ہے. اب اگر ظالم شخص کو، ظالم لفظ کو ہم ایک اعتبار سے مفعولی بنانا چاہیں، معرفہ لانا چاہیں اور تثنیہ لانا چاہیں تو ہمارا مطلوب لفظ کیا ہوگا؟ اب یہ تو آسان بات ہے کہ ہم تثنیہ ہمیں چاہیے اور ہمیں مفعولی چاہیے، تو مفعولی میں ہم ایک لائن لگا دیں گے اور ادھر سے تثنیہ میں ایک لائن لگائیں گے. ہماری آواز آ رہی ہے صالحین. اب لفظ ہے ظالمن تو ظالمینی، اگر ہم نے اس کو نکرا ہے تو ظالمینی، اور اگر وہ معرفہ ہے تو لفظ آ رہا ہوگا الظالمینی. الظالمینی. اب یہ لفظ مطلوب ہمارا یہ لفظ. یہاں سے ہی اگر ہم ترجمہ سیکھنا چاہیں تو ہم کہیں گے مفعولی کو کا ترجمہ دے رہا ہے، کو کا ترجمہ دے رہا ہے، معرفہ خاص کا ترجمہ دے رہا ہے اور نکرہ 2 کا ترجمہ دے رہا ہے، تثنیہ 2 کا ترجمہ دے رہا ہے. اس اعتبار سے ہم نے آج آپ کو اسم بلاز عدد مکمل کیا. لیکن ایک بات ضروری ہے جو یاد رکھنے کی ہے، پہلے اس میں کچھ بات ہو چکی تھی کہ اگر جمع مکسر کا کوئی لفظ ہو تو اس کو اس گراف میں لے کے آئیے، یومن، 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 تو تثنیہ میں اس کی آواز وہی رہے گی. قرآن مجید میں استثناء کے حوالے سے تثنیہ میں کوئی استثناء نہیں ہے، جبکہ واحد اور جمع میں استثناءات موجود ہوتے ہیں. مثلا قومن ایک ایسا لفظ ہے جس کی عربی میں کوئی جمع نہیں ہے. یہ واحد بھی استعمال ہو جاتا ہے، جمع بھی استعمال ہو جاتا ہے، لیکن جب جمع مکسر کا کوئی لفظ آئے گا اس کی بھی تثنیہ بنے گی، لیکن اعرابی اعتبار سے جمع اس کی تنوین والی ہوگی. مثلا یومن، 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 یومانی، یومینی، یومینی، ایامن، ایامن، ایامن. اسم بلحاظ عدد کا یہ لیکچر ہمارا مکمل ہوا. اس کو بھی اگر ہم دیکھیں تو رہنمائے ترجمۃ القرآن اس کتاب سے آپ کو اس کی پوری تفصیل مل سکتی ہے. مجھے امید ہے کہ جیسے لیسن پڑھایا گیا ہے ویسے ہی یہ لیسن آپ کو اس کتاب سے بھی مل جائے گا، اور اس میں ایک ایکسرسائز موجود ہے اور وہ آپ ایکسرسائز آسانی سے کر سکتے ہیں. اس کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں قاعدہ اور قرآنی مثالیں حوالہ جات کے ساتھ اور اس کے معنی ساتھ ہی لکھے گئے ہیں تاکہ قرآن مجید پڑھنا آسان ہو جائے. اور یہ کتاب آپ کو اویلیبل ہوگی نواز اسٹوڈیو اسلام آباد سے. جزاک اللہ خیر. یہ تیسرا ہمارا لیکچر جو تھا وہ مکمل ہوا.